میرے اس سفر کے دو مقاصد ہیں: خرچ کم سے کم رکھنا اور ایڈونچر کرنا۔ اس لیے میں نے ٹیکسی کی بجائے بس پر ریلوے اسٹیشن جانا مناسب سمجھا۔ لیکن ریلوے اسٹیشن جا کر مجھے پتا چلا کہ میری ٹرین کینسل ہو چکی ہے، جو میرے لیے ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا۔ اب ٹرین اسٹیشن پر رہنا تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا، اس لیے میں واپس گھر کو چلا گیا۔ دوسرے دن صبح میں نے دوبارہ سے ٹکٹ بک کی اور دوبارہ سے ٹرین اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ یہ ہمارا یونیورسٹی کا کیمپس ہے جہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بس اسٹیشن پہ آیا، بس کی ٹکٹ لی اور بس کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو لیکچر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بسز کیسے سلیکٹ کی جاتی ہیں، لیکن وہ ویڈیو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ بس آئی اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ بس میں سوار ہو کے میں دوبارہ سے ٹرین اسٹیشن پر پہنچ چکا ہوں۔ آج کا موسم کافی اچھا ہے اور بادل بھی بنے ہوئے ہیں، اس لیے اتنی گرمی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ٹکٹ چیک کروائی۔ ٹکٹ چیک کروانے کے بعد میں دوبارہ سے یہاں پر آ چکا ہوں جہاں پہ اب میں ٹرین پہ بیٹھوں گا۔ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو یہاں سے اسٹیشن سے اتر کر ٹرین پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد کے اندر کے مناظر ہیں۔ آپ پٹریاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ صاف ستھری ہیں۔ ارد گرد کے ماحول کو نوٹس کریں، صاف ستھرا ہے۔ اتنا صاف ماحول آپ کو پاکستان میں نہیں ملتا۔ میرے تجربے کے مطابق میں پاکستان میں بھی سفر کر چکا ہوں سلو ٹرینز پہ۔ یہ والی ٹرینز زیادہ سٹیبل ہیں، سپیڈ اچھی ہے، ٹرین کی اتنی زیادہ آواز نہیں آتی جتنی پاکستانی ٹرینوں کی آتی ہے۔ اگر آپ گرد و نواح کو بھی نوٹ کریں تو وہ آپ کو صاف شفاف ملے گا، اتنا زیادہ گند نہیں ہے۔ درخت کافی زیادہ لگے ہیں، کھیتوں میں ڈیفرنٹ قسم کی سبزیاں اور پودے آپ کافی زیادہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب میرا یہ جو سفر تھا یہ تقریباً 16 گھنٹے کا سفر تھا جو میرا سکون سے گزرا۔ 16 گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں نیکسٹ سٹی شیان میں پہنچ چکا ہوں۔ شیان کے اندر آ کر میں نے یہ ولاگ بنایا اور اس میں بتایا کہ ٹرین جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ لیٹ تھی، لیکن خیر اتنا تو چلتا ہے جب آپ سلو ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ میں نے اپنے دوست کے پاس جانا تھا، جس کے لیے میں نے ٹیکسی کے بجائے اگین بس کو پریفر کیا۔ اس بس کا کرایہ صرف 1 RMB تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا ٹائم تقریباً 12 پلس ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ بسیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور نیکسٹ ڈے ہم یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آئے۔ یہ کافی بڑا ایریا ہے اور یہاں اس ایریا میں فواروں کا مجرا یعنی کہ ڈانس ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے تو اتنا امپریسو نہیں لگا۔ اس سے نیکسٹ ڈے جمعہ تھا، ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے شیان کی سب سے پرانی اور چائنا کی بھی تقریباً سب سے پرانی مسجد، جو کہ 1300 سال پرانی مسجد ہے، وہاں پر آئے۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، انہوں نے دیواروں کے اوپر پورا قرآن پاک لکڑی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ قرآن پاک لکھا ہوا، اور مسجد لکڑی کی بنی ہوئی پیاری اور بہت ہی بڑی مسجد ہے۔ ہم نے یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہم یہاں سے باہر کو نکلے اور باہر ہی فوڈ سٹریٹ ہے۔ اس فوڈ سٹریٹ کی ویڈیو میرے سے کہیں نہ کہیں مس ہو گئی، لیکن یہ کچھ تصویریں ہیں جو میں نے ارد گرد بنائیں۔ یہ مسجد کے قریب کی جگہ ہے اور اسی کے قریب ہی فوڈ سٹریٹ بھی ہے۔ یہ فوڈ سٹریٹ کافی فیمس ہے اور یہاں پہ حلال فوڈ آپ کو اویلیبل ہے۔ یہ چائنا کی کچھ ان جگہوں میں ہے جہاں پہ بہت سارا حلال فوڈ آپ کو کھانے کو مل جائے گا۔ یہ اس کے برعکس ہے، جہاں پر میں ابھی رہ رہا ہوں وہاں پہ حلال فوڈ ملنا اور ایسی کوئی سٹریٹ ملنا جہاں پہ حلال فوڈ ہو انتہائی مشکل ہے۔ شیان میں 2 دن گزارنے کے بعد اب میرا اگلا سفر تھا لانچو میں جانا۔ یہ شیان کا ٹرین سٹیشن ہے، دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ایئرپورٹ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ایئرپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ ٹرین سٹیشن ہے۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد میں ٹرین میں بیٹھ چکا ہوں۔ یہ ٹرین شیان سے لانچو جائے گی اور راستے میں 1-2 چھوٹے چھوٹے سٹاپ۔ اس ٹرین کی سپیڈ کافی زیادہ تھی، یہ فاسٹ ٹرین ہے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ DJI Action 2 کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین کی سپیڈ 200 پلس کلومیٹر اور سٹیبلٹی نوٹ کریں کہ پانی ذرا بھی ہل نہیں رہا۔ مزید یہ ٹرین 247 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر جا رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں
پاکستانی ٹرین میں عام طور پر اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی دہی رکھ کے بیٹھیں تو لسی بن جاتی ہے۔ خیر، میں یہاں پہ لانچو میں آ چکا ہوں اور اس وقت اتنا لیٹ ہو چکا تھا کہ مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میں نے ہوٹل کیسے لینا ہے، اور میں کنفیوز تھا کہ میں ہوٹل لوں تو یہ نہ ہو کہ میں صبح ٹائم پہ اٹھ ہی نہ سکوں۔ صبح 8:30 بجے کی میری فلائٹ ہے اور رات کے 12 بج چکے ہیں، تو بجائے یہ میں ہوٹل میں جاؤں میں نے یہ سوچا کہ بہتر ہے آوارہ گردی کرنا۔ یہ لانچو ایئرپورٹ کا ٹرمینل 2 ہے جس کے اندر میں نے رات گزاری۔ رات کو تقریباً ساری چیزیں بند تھیں تو میں نے ان کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر گزارا کیا۔ سونے کی جگہ تو نہیں ہے اس لیے بیٹھ کر ہی کام چلایا گیا۔ اب میری جو فلائٹ ہے وہ ٹرمینل 1 سے ہے، تو یہاں سے میں ٹرمینل 1 کی طرف جاؤں گا۔ یہ میرے سامنے ٹرمینل 1 ہے جبکہ پیچھے میرے ٹرمینل 2 ہے۔ میں ٹرمینل 1 پر گیا، رش اتنا زیادہ نہیں تھا۔ میں نے یہاں پہ اپنی بورڈنگ کروائی۔ بورڈنگ کروانے کے بعد میں بورڈنگ ایریا میں چلا گیا۔ اب یہاں سے ہمارا نیکسٹ سٹیپ تھا جہاز پہ بیٹھنا۔ جہاز پہ بیٹھے میری خوش قسمتی کہ مجھے ونڈو سیٹ مل گئی۔ اب سامنے نوٹ کریں، جہاز کے اندر سے ایک اور جہاز میں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بہت ہی پیارے مناظر تھے اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں اپنی منزل مقصود کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ یہ ہم کاشغر کے ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ کاشغر اتنا ایڈوانس سٹی نہیں ہے جتنے مین لینڈ چائنا کے سٹیز ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے ایریاز ایون انڈر کنسٹرکشن ہے۔ یہ والا ایئرپورٹ کا ایریا ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوا، روڈز ارد گرد بن رہی ہیں۔ یہ سم ہاؤ مجھے لاہور یا اسلام آباد جیسی ٹچ دے رہا تھا۔ میں نے مزید تھوڑا سا آگے پیدل سفر کیا تو مزید مجھے یہی ماحول نظر آیا کہ ابھی یہ والا ایئرپورٹ اتنا کنسٹرکٹڈ نہیں ہے۔ میں نے یہاں سے ایک ٹیکسی لی جہاں پہ میرا نیکسٹ مقصد تھا کسی ہوٹل میں جانا، لیکن میری بدقسمتی سمجھے یا جو بھی کہہ لیں، مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میں نے کس ہوٹل میں جانا ہے۔ خیر، تھوڑی تگ و دو کرنے کے بعد میں نے اس ہوٹل کو فائنڈ کیا۔ یہ ہوٹل کافی سستا تھا، اس میں صرف 80 RMB مجھے پر نائٹ کے پے کرنا تھے، لیکن یہ اتنا لو کوالٹی تھا کہ دروازے کا لاک ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے یہاں سے اس پہ کام چلانا پڑا۔ یہ ایک ہوٹل کا فاسٹ فارورڈ کوئک سا ریویو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ڈیٹیل والی ویڈیو جو ہے وہ اس چینل کے اوپر پڑی ہے ود لوکیشن اگر آپ ہوٹل میں جانا چاہتے ہیں۔ ہوٹل سستا ہے، میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے، بجائے یہ کہ آپ 300 400 500 RMB کا ہوٹل لیں۔ یہ 80 RMB میں برا آئیڈیا نہیں ہے، اسپیشلی جب آپ کے پاس 2 رومز ہیں۔ جس کا ٹی وی وغیرہ نہیں تھا چل رہا، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر۔ خیر، اب میں آپ کو کاشغر کے اندر کے مناظر دکھانے لگا ہوں۔ یہ کاشغر کے اندر میں رات کو آوارہ گردی کرتا رہا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، مٹی سے اور بوسے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ انہوں نے سم ہاؤ کاشغر کو ایسے ٹچ دیا ہوا ہے کہ لوگ یہاں پر آ کے ایک ڈیفرنٹ فیل لیں۔ کیونکہ یہ مین لینڈ چائنا سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پاکستان سے ملتا جلتا ماحول مجھے لگتا ہے۔ یہاں پہ چیکنگ زیادہ تھی، اس طرح کی مشینیں جو کہ ایئرپورٹ پہ نارملی ملتی ہیں وہ ایون آپ مارکیٹس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مین کاشغر کا ایریا ہے جہاں پہ میں نے اپنی تصویر لگائی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بارات جا رہی تھی۔ یہ کاشغر کا بازار ہے۔ یہ بازار بہت زیادہ فیمس ہے، یہاں پہ آپ کو 90% یا کہہ لیں کہ 100% تقریباً آپ کو حلال فوڈ ملے گا۔ یہ ایک بارات جا رہی تھی، میں نے اس کی ویڈیو لی، پھر اس کے بعد میں پیدل چلتا رہا، ارد گرد دیکھتا رہا۔ یہ ایریا سم ہو مجھے مری کے مال روڈ جیسا آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ٹچ دے رہا ہے جہاں پہ بیچنے والی چیزیں زیادہ ہیں۔ یہ میرا اوورآل ایکسپیرینس ہے جب ہم ٹورسٹ اسپاٹس پہ اوپر جاتے ہیں۔ میں دبئی میں بھی جا چکا ہوں۔ آپ کو میجارٹی ایریاز میں وہ سیونیئرز جن کو آپ بولتے ہیں کہ ہمارے اس سٹی کی جی اسپیشلٹی یہ، آپ اس کو لے کے اپنے گھر میں جائیں، تو یہ سم ہو ایسی ہی ٹچ آپ کو ارد گرد ملتی ہے۔ لوگ میرے خیال سے مین لینڈ چائنا والے یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ فیل لینے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ یہاں کی فیل مین لینڈ چائنا سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ روڈ سائڈ ایریا ہے، آپ کہہ لیں کسی بھی روڈ، کوئی بھی رینڈم روڈ ہے، اس پہ میں سائڈ پہ چل رہا تھا اور یہ آبزرو کر رہا تھا یہاں پہ لوگ کیسے ہیں، لوگوں کی ڈریسنگ کیسی ہے۔ یہاں پر لوگوں کی ڈریسنگ ڈیفرنٹ ہے، لیکن آپ پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان جو ایک ٹچ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
ہلکا سا مسلمانوں والا ٹچ ہے. لوگوں نے موسٹلی جو ہے وہ ٹانگیں وغیرہ ان کی کور ہیں، اسپیشلی جو مسلم ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ جیسا آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے. یہاں پہ سکارف یا برقع آپ کو بہت ہی کم نظر آئے گا. میں نے پریفر نہیں کیا لوگوں کی پرسنل ویڈیوز بنانا، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں آپ سے یہ آبزرویشن شیئر کر رہا ہوں. اس ہوٹل میں رات کو رکا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لوکیشن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب میرا نیکسٹ پرپز یہ ہے، میں نے تاشکر گنج جانا ہے. تاشکر گنج جانے کے لیے مجھے یہاں سے پہلے اڈے پہ جانا پڑے گا، جس کی لوکیشن فائنڈ کرنا میرے لیے ایک معمہ تھا. خیر میری یہ گڈ لک سمجھ لیں کہ مجھے 2 پاکستانی مل گئے اور انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ لوکیشن کہاں ہے. انہوں نے ٹیکسی والے کو بتایا، ٹیکسی والے نے جناب مجھے بٹھا کے تو اس لوکیشن پہ چھوڑ دیا جہاں پہ مجھے جانا تھا. تاشکر گنج جانے کے لیے یہ سٹاپ ہے، یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. وہ اگر پرے آپ نوٹ کریں گے تو وہاں پہ ویگو ڈالے کھڑے ہیں اور یہ والی 7 سیٹر گاڑیاں ہیں. میں نے اس 7 سیٹر گاڑی میں بیٹھنا زیادہ مناسب سمجھا کیونکہ مجھے اس وقت لگا تھا ویگو ڈالے تھوڑے سے مہنگے ہوں گے. خیر اس کی پرائس اگر مجھے صحیح یاد ہے تو تقریباً 120 یوان تھی اور ویگو ڈالا آپ کو تقریباً 150 یوان میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر 7 لوگ بیٹھتے ہیں. یہ 7 جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں یہ لوکل پیپل ہیں، ان میں سے کوئی بھی انٹرنیشنلی میری طرح ٹریول نہیں کر رہا. خیر میں نے اس گاڑی میں بیٹھ کے ارد گرد کے مناظر کو ریکارڈ کیا. آپ ارد گرد کو دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ پاکستان ہے یا چائنا ہے. میرے خیال سے یہ مجھے زیادہ تر KPK کی ٹچ دے رہا. خیر سفر ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تبدیلی آتی ہے اور پھر تبدیلی آ گئی. یہاں پہ ارد گرد نوٹ کریں تو یہ بھی ابھی تک ہم تاشکر گنج کے راستے میں ہی ہیں. کچھ جگہوں پہ ڈرائیور نے گاڑی روکی، وہ بہت اچھا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم انجوائے کریں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیک راستے میں گزری. یہ دکھنے میں آپ کو عطا آباد لیک کی طرح کی لگ رہی ہے لیکن یہ عطا آباد لیک نہیں ہے. اس کا پانی گرین پانی تھا اور انتہائی صاف شفاف انوائرمنٹ اور پیارا. سانس لینا میں بھی کہہ لیں کہ بہت مزہ آ رہا تھا. یہاں سے ہم نے ڈرائیور نے ایک جو جگہ پر روکا بھی، میں آپ کو وہ بھی جگہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ پکنک سپاٹ ہے، یہاں پہ لوگ کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں. ہمیں یہاں پہ تو نہیں روکا گیا کیونکہ شاید ڈرائیور کو اس کے لیے پارکنگ فیس دینا پڑتی. یہ دیکھیں یہ چائنیز ہیں سارے، اور کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ ویڈیو جگہ ہے 3 ایڈیٹس والی، تو نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ چائنا کے ہم کافی سارے اندر ہیں. یہ ایک چیک پوائنٹ تھی، یہاں پہ میرا پاسپورٹ چیک کیا گیا اور جو چائنیز تھے ان کے کارڈ چیک کیے گئے. اس طرح کی راستے میں 2-3 چیک پوائنٹ آئیں جہاں پہ میرے پاسپورٹ کو چیک کیا گیا. مجھے اسپیشلی اتار لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو. لیکن کیونکہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا اور میں پاکستان جا رہا تھا تو اتنی زیادہ پھر یہ تنگی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بات سینس بناتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہر اپنے گھر کو جا رہا ہے. یہ ایریاز اگر آپ دیکھیں تو اگین آپ ان ایریاز کو دیکھ کے اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان ہے، چائنا ہے یا دنیا کا کوئی اور ملک ہے. یہاں پہ روڈ کے سائڈ پہ آپ کو اونٹ نظر آئیں گے. یہ اب چائنا کے اندر ہی ابھی ہم موجود ہیں. ڈرائیور نے یہاں پہ ایک گاڑی روکی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ تصویریں بنائی. میرے ساتھ ایک آدمی تھا، میں نے اسے کہا بھائی تو میری تصویریں بنا دے، میں تیری تصویریں بنا دیتا ہوں. تو یہ کافی خوبصورت مناظر تھے، میرے لیے یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. اب ہم دوبارہ بیٹھ چکے ہیں اور دوبارہ سفر جو ہے وہ اس کو شروع کر دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اگین میرا سیم ہی ایک پوائنٹ ہے کہ شاید آپ کے لیے اندازہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہ چائنا ہے. لیکن اب ہم آ چکے ہیں تاشکر گنج میں. ڈرائیور نے مجھے یہاں پہ اتار دیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا مجھے اترنا کہاں ہے. خیر اس نے مجھے یہاں پہ اتارا اور میں اب ارد گرد دیکھنے لگا کہ اب میں کروں کیا. تھوڑا بہت ارد گرد گھومنے کے بعد مجھے کچھ جانے پہچانے چہرے نظر آنا شروع ہو گئے. تو میں نے یہاں پہ ایک ہوٹل کا روم لینے کا ارادہ کیا جہاں پہ میرے ساتھ ایک گلگت سے ایک بھائی تھے، وہ مجھے مل گئے. یہ دیکھیں یہ ہوٹل کے حالات چیک کریں اور باہر کا نظارہ چیک کریں. اگین یہ آپ کو سمہو پاکستانی ٹچ ہی دیتا ہے جیسے آپ کو مری اور پتریاٹا اور ان ایریاز میں روم ملتے ہیں. یہاں پہ کوئی دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی چائنا ہے یا چائنا کے بڑے کوئی لیوش رومز ہیں. خیر یہاں پہ رات ہی گزارنی تھی تو میں سو گیا اور نیکسٹ اب ہم نے نکلنا ہے پاکستان کے لیے.
یہ یہاں پہ آپ بس ٹکٹ خرید سکتے ہیں. یہاں پہ گزر کے میں نے بس ٹکٹ بائی کیا اور اب بس ٹکٹ لینے کے بعد بس میں سوار ہونا ہے. یہاں پہ اس ایریے میں فوڈ سستا تھا، کمپیریٹیولی سستا تھا فوڈ، لیکن یہاں پر زیادہ تر کرنسی یوز ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کرنسی ہونے چاہیے. جیسے کہ اس دکان کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ میں نے اس جگہ کے اوپر پیمنٹ جو میں نے ہے وہ کرنسی میں کی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کرنسی لے کر اس ایریا میں آئیں. اب یہ بسیز ہیں جو پاکستان کے لیے جا رہی ہیں، یہ میری بس کی ٹکٹ ہے. یہ بسیز چائنا کی بسیز نہیں ہیں بلکہ پاکستانی بسیز ہیں. آپ نوٹ کر سکتے ہیں بس کے اوپر پاکستانی نمبر تھا اور سندھ لکھا ہوا تھا. اب جناب یہ حنجراب پورٹ پہ ہم آ چکے ہیں. حنجراب پورٹ میں اب ہم نے اندر جانا ہے اور اندر جا کے چیکنگ کروانی ہے. حنجراب پورٹ میں انٹر ہونے سے پہلے پاسپورٹ ایک دفعہ چیک کیا جائے گا. تو حنجراب پورٹ میں گئے، یہاں پہ آپ کے سامان کی چیکنگ ہے اور آپ کی چیکنگ ہے. میک شور آپ کسی کا سامان نہیں رکھتے. میں نے یہاں پہ ایک بہت ہی اسٹوپڈ حرکت کی. میں نے ایک بندے کا سامان اپنے ساتھ رکھ لیا، جو کہ مجھے بعد میں ریئلائز ہوتا کہ اگر اس میں کوئی اللیگل چیز ہوتی تو میں تو تنگ جاتا. خیر آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ سامان چیک کروا کے تو لوگ باہر آتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ عورتیں بھی تھیں، عورتیں فیملیز کے ساتھ تھیں موسٹلی. اکیلے لڑکی کوئی میں نے ایسا سچ نہیں دیکھی کہ وہ سفر کر رہی ہو یہ والا، اور میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے. وہ سامنے والے بندے کو دیکھیں، اس کو سوسو آ گیا تھا. اب یہ بندہ ہمارے ساتھ تھا تو اس کو سوسو کرانے کے لیے وہ اوپر ایک واش روم تھا اس میں لے کے گئے. تو میک شور کہ آپ اپنی سوسو کی ہیبٹس کو کنٹرول کر کے نکلیں گے جب آپ اس سفر کے اوپر ہوں گے، کیونکہ یہاں سے حنجراب پورٹ سے جب آپ بس پہ بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد رستے میں آپ کہیں پہ بھی نہیں اتر سکتے. شاید یہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے یا 2 نمبری کو روکنے کے لیے اور واٹس ایور کہ آپ رستے سے کوئی بندہ نہ بٹھا لیں. مطلب بس والے کیمرے یہاں پہ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی کھانے کی ہیں چلے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، نکالنے والی حاجات اپنی کنٹرول میں رکھیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پانی کم پئیں اور کھانا بھی کم کھائیں. تو جناب یہ ہم اب پاکستان کی طرف جا چکے ہیں. میری ایگزٹ کی سٹمپ لگ چکی ہے، اٹ مینز میں چائنا سے ایگزٹ ہو چکا ہوں. تو یہی مین ریزن ہے کہ آپ بس سے اب اتر نہیں سکتے. منظر بہت ہی پیارے ہیں. سمندر کیا گیا ہوں، بادل اور پہاڑ آپس میں چمیاں لے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ رستے میں ایک پوائنٹ آیا، یہاں پہ ابھی تک آپ کو چائنیز لکھی نظر آ رہی ہے، تو ہم چائنا کے اندر ہی ہیں. یہاں پہ انہوں نے ہمیں اترنے بھی کس لیے دیا، کیونکہ یہاں پہ چیکنگ تھی. تو 2 لڑکے تھے، ان کو سوسو آیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے کر لو. اگین یہاں پہ واش روم کی فیسیلیٹی نہیں تھی. یہ وہ لاسٹ پوائنٹ تھا جہاں پہ ہماری چیکنگ ہوئی. اور یہ جناب تاریخی موقع کہ جب میں حنجراب کا بارڈر کراس کر رہا تھا، وہ پورٹ جہاں سے پاکستانی عوام آ کے تصویریں کھنچوا کے چلی جاتی ہے، یہ آپ کا پاکستانی بھائی اس پوائنٹ سے گزار رہا ہے. لیکن آپ کو ایک بہت ہی سڈن چینج نظر آتی ہے. آپ جو ہی پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں گند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ سڑکوں کی کوالٹی کو نوٹ کریں. پیچھے جو آپ ویڈیوز میں اگر آپ پیچھے جا کے دوبارہ دیکھیں تو وہاں پہ سڑکوں کی کوالٹی اور اس سڑک کی کوالٹی سے آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ہم کیوں پیچھے رہ چکے ہیں. اینی وے یہ آپ پاکستان کا جھنڈا نوٹ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان میں انٹر ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں ابھی تک میری امیگریشن نہیں ہوئی ہے. اور اگین آپ یہاں سے بھی بس سے اتر نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ابھی پاکستان میں انٹری کی سٹیمپ لگوانی ہے. یہ رستے میں ایک جناب پورٹ آتی ہے، یہ کوئی کیمرے بھی آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں، اور رستے میں شاید یہی تھے یا کوئی اور جگہ تھی. انہوں نے کوئی 200-300 روپیہ بھی لیا. کس بات کا لیا مجھے نہیں سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں جی رستے میں آپ آتے ہوئے جنگلی حیات کو دیکھتے آتے ہیں، تو شاید اس بات کے، جبکہ وہ جنگلی حیات ہم چائنا میں بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے. اور مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ جنگلی حیات زیادہ نظر آ رہی تھی، لائک یاکس وغیرہ اور چھوٹے چھوٹے جانور تھے، وہ وہاں پہ زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اگین روڈز کی کوالٹی کا نوٹ کریں. اور یہ دیکھیں جی یہ آ گیا سوست. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی امیگریشن ہونی ہے. اور نیچے اس کے حالات دیکھیں، نیچے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ٹرالیاں یا مٹی بھرنے والی جگہ.
لیکن خیر جناب یہ پاکستان کا امیگریشن پوائنٹ ہے، وہاں پہ حنجراب والا بھی آپ نے دیکھا اور یہاں پہ پاکستان والا بھی دیکھا، تو فرق آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ امیگریشن کروانے کے بعد، سامان چیک کروانے کے بعد، اپنا سامان لینے کے بعد یہاں پہ ہم اب باہر کو جائیں گے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ابھی سامان رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ گلگت کے لوکل لوگ بھی ہیں جو چائنا سے، ان کا کاروبار یہ ہے کہ چائنا سے سامان لا کے یہاں پاکستان میں لانا۔ امیگریشن کرانے کے بعد میں یہاں پہ سوس جو چیک پوائنٹ ہے وہاں سے نکل چکا ہوں، اور یہ اب میں پاکستان میں آفیشیلی انٹر ہو چکا ہوں، سٹیمپس لگ چکی ہیں۔ تو یہ جناب اب میرا جو نیکسٹ سفر ہے وہ ہنزا میں جانا ہے، تو یہ ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں میں سوس سے ہنزا کے لیے اتر چکا ہوں، نکل چکا ہوں۔ یہاں پر میں نے جو گاڑی کہہ لیں کہ مجھے ملی، وہ ایسا تھا کہ ہم نے ایک بندے سے ڈیل کی، مجھے ایک پاکستانی لڑکا اور مل چکا تھا، تو ہم نے 2000 پاکستانی روپیز جو ہیں وہ اس کو دیے، تو اس نے ہمیں کہا کہ وہ سوس سے ہمیں ہنزا میں لے جائے گا۔ تو جناب سڑکوں کی کوالٹی اور سراؤنڈنگ آپ اگین ایک دفعہ نوٹ کریں، وہ پاسو کونز تھیں جو یہ اب آپ کو دوبارہ سے گرین پانی نظر آیا تو یاد کریں کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ کون سی لیک ہے، عطا آباد لیک، تو یہ پاسو کونز ہیں جناب، وہ پیچھے جو پاکستانی بڑے فخر سے بہت ساری ٹک ٹاک ویڈیوز میں اور ریلز میں دکھاتے ہیں، یہ وہی پاسو کونز ہیں، اور میں نے سوچا تھوڑا سا ششکا میں بھی ادھر مار لوں۔ یہ ایک ٹنل ہے، یہ بھی جناب پاکستانی بڑے شوق سے بتاتے ہیں ریلز اور ٹک ٹاکس میں، مجھے نہیں پتا کیا فینٹیسی ہے، لیکن خیر یہ پہاڑ کے اندر سے ٹنل گزر کے جاتی ہے، جبکہ اگر آپ کھیوڑا جاتے ہیں تو کھیوڑا میں ساری ٹنل کے اندر ہی آپ موجود ہیں۔ یہ اب میں ہنزا کے اندر ہوں، یہ بڑا پیارا سین ہے کہ نیچے درخت ہیں، اوپر سنگلاخ پہاڑ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریزورٹ تھا، ریزورٹ میں رکا تھا، یہ ریزورٹ کے میرا ویو بھی میں نے فیس بک پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چولی بندہ تھا، بندے کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی برا تھا۔ ریزورٹ بھی کوئی مطلب ٹھیک ہے، یہ 4000 شاید میرا خیال ہے پر نائٹ اس نے ہم سے لیا، اور جناب اس کنٹینر میں رکا تھا اور کنٹینر کا لیول ہی ٹھیک نہیں تھا، اور ساری رات بندے کو یہی فیل آتی ہے کہ جیسے مجھے پہاڑ سے کسی نے دھکا لگا دیا ہوا ہے۔ یہ سیب دیکھیں، یہ میرے لیے فیسینیٹنگ چیزیں تھیں کہ یہاں پہ سیب کے درخت جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے سیب تھے، پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے چیری کے درخت تھے، چیری لگی بھی ہوئی تھی، میں نے چیری کھائی بھی، تو شہتوت تھا۔ تو میرے لیے جو سب سے فیسینیٹنگ چیزیں تھیں وہ یہ انوائرمنٹ تھا۔ خیر ریزورٹ کی کو گالیاں میں نہیں ابھی فی الحال دوں گا، آپ کو ماحول دکھاتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ ہنزا کا بہت ہی پیارا ہے، اگر آپ ہنزا جاتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لازمی جو ہیں وہ ہنزا میں ٹائم گزاریں۔ یہ ریزورٹ کے ریویوز ہیں جو میں نے اگین یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے خیر میں نے پھر سفر آگے کا کیا گلگت کا، میں نے ایک لوکل وین کے اندر سفر کر کے میں گلگت گیا، یا آپ گلگت کو دیکھ سکتے ہیں۔ گلگت سے بھی اگین مجھے وہ مری والی ایک ٹچ آ رہی تھی، یہاں پہ اتنا زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی، نارمل ٹیمپریچر تھا، آلدو آپ کو ارد گرد پہاڑ نظر آ رہے ہیں لیکن سم ہاؤ ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں تھا۔ میں نے یہاں سے اب پنڈی کے لیے نکلنا ہے، تو میں نے نیٹکو کی جو ہے وہ ٹکٹ بائی کی، وہ تقریباً مجھے 4500 کی ٹکٹ ملی، 2023 کی یہ بات ہے۔ تو ٹکٹ بائی کرنے کے بعد میں تھوڑا سا سراؤنڈنگ میں پھر ٹر رہا تھا، تو جناب یہاں پہ میں نے اپنا والیٹ گما دیا۔ یہ ہم چلاس آ چکے ہیں، یہاں پہ بس جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تاکہ ہم کچھ کھا پی لیں، لیکن میں کیونکہ پیسے ہی گما چکا تھا تو میرے پاس تو کچھ کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ لیکن کہہ لیں کہ میری قسمت یا خوش قسمتی کہ میں نے اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی کی رکھی ہوئی تھی خالی، تو میں نے یہاں سے وہ بوتلیں پانی کی فل کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے بوتلیں پانی کی فل کی اور انہی سے میں گزارا کرنے لگا۔ باقی کا بہت سارا سفر اندھیرے کا سفر تھا، اس کی میں نے ویڈیوز نہیں بنائی ہیں۔ بس کا سفر کمفرٹیبل تھا، اور اب آہستہ آہستہ ہم کے میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد میرے لیے یہ ایک پرابلم تھا کہ پیسوں کا کیسے مینیج کروں، وہ پھر میں نے کسی طریقے سے کر ہی لیا۔ تو یہ جناب میں اس وقت پیر ودائی اڈے پہ کھڑا ہوں اسلام آباد میں، اور یہاں پر آتے ہی مجھے پاکستانی فیل آنا شروع ہو گئی کہ جناب ڈیوائڈر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ڈیوائڈر کے ساتھ الٹی سائڈ پہ بندہ رکشے سے بندے بٹھا رہا ہے۔ تو یہ جناب گھر آ چکا ہوں۔